جو ماڈرن اکنامک ماڈل ہے یا ماڈرن اکنامک لبرل اکنامک ماڈل جو کہ 50 یا 70 سال پرانا ہے، جو آئی ایم ایف بھی اتنے سال پہلے ہی مارز وجود میں آیا، ورلڈ بینک بھی تبھی آیا، جو لبرل اکنامک ماڈل ہے یہ سارے کا سارا جو اس وقت پوری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ سو اس اکنامک ماڈل میں جب آپ اکانومی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس صرف اور صرف ایک حل ہوتا ہے آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس زیادہ کریں۔ لیکن آج تک پچھلے 70 سالوں میں کسی بھی ملک نے ٹیکس زیادہ کر کے آئی ایم ایف کا قرضہ معاف نہیں کیا، بلکہ اگر آپ پڑھیں ٹیکس کا زیادہ ہونا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے پہ، ملک کے اندر کیوس ہونے پہ، ملک کے اندر انارکی ہونے پہ، اور ملک کی حکومت کے خلاف سینٹیمنٹ کے زیادہ ہونے پہ۔ لہٰذا یہ جو کنونشنل اکانومسٹ ہیں ان کے پاس تو سولوشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا قرضہ آپ کو جیو اسٹریٹجی کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، فورن پالیسی کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی اگزامپل ہے ارجنٹینا کی، سال ہے 2001۔ 1999 میں ارجنٹینا میں ایک حکومت آتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب ہم آئی ایم ایف کے قرضے سے اپنی جان چھڑوائیں گے۔ 2 سال تک وہ اپنا یہی ریٹورک مینٹین کرتے ہیں۔ ایک بہت پاورفل کیس یہ حکومت بنا کے آئی ایم ایف کے اور دنیا کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ جو قرضہ ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، وہ پچھلی گورنمنٹس نے لیا ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور عوام ریزسٹ کرنا شروع ہو گئی ہے ارجنٹینا کی آئی ایم ایف کے قرضے کو لے کے۔ لہٰذا حکومت مجبور ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کریں۔ یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے ارجنٹینا کی طرف سے، اس میں کوئی لا نہیں ہے۔ ارجنٹینا کو اتنا انفلوئنشل یا پاورفل ملک بھی نہیں ہے، بڑی شروڈ ڈپلومیسی یہ لوگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ارجنٹینا کی شرائط مانے، بلکہ وہ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو بائی لیٹرل جو قرضے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ پورشن یہ معاف کروا لیتے ہیں، اور ارجنٹینا دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اگزامپل ہے گریس کی۔ گریس میں 2014 میں ایک حکومت آتی ہے جس کو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ بالکل پسند نہیں کرتی۔ آئی ایم ایف جو اپنی شرائط ہیں ان کو بہت زیادہ ظالمانہ کر دیتا ہے، وہ قرضہ جو یہ گریس کو دے رہے تھے۔ اگین اٹ از ناٹ جیو اکانومی، اٹ از را جیو اسٹریٹجی، فورن پالیسی۔ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے قرضہ نہیں دینا، آئی ایم ایف ان پہ مزید سینکشنز لگانے کی بات کرتا ہے، تو یہ جو ہیڈ ہوتے ہیں گریس کے، یہ گریس کے اندر ایک ریفرینڈم کرواتے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا قرضہ عوام کو چاہیے یا نہیں چاہیے، اور عوام 60% سے زیادہ ووٹ دیتی ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کا قرضہ ادا نہیں کرنا، آئی ایم ایف کے قرضے سے جان چھڑوانی ہے۔ یہ بیانیہ لے کے گریس کے ڈپلومیٹس، گریس کا پریزیڈنٹ پوری دنیا کے پاس جاتا ہے، کنونس کرتا ہے پوری دنیا کو پرسیپشن از بگر دین ریالٹی، یہ نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور گریس بھی اپنا قرضہ معاف کروا لیتا ہے۔ 2014 میں ہی یوکرین، یعنی ایک سال میں گریس نے بھی اپنا قرضہ معاف کروایا، اسی سال یوکرین نے بھی اپنا قرضہ معاف کروایا۔ اور یہ یوکرین کی جنگ جو ابھی رشیا والی ہو رہی ہے، اس کے بعد تو پورے فلڈ گیٹس کھل گئے ان کے اوپر، پوری دنیا سے ان کو امریکہ پیسے دے رہا ہے، لیکن اس وقت کرائمیا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے جس کے اوپر رشیا نے حملہ کیا، اور ایسٹرن یوکرین کے اندر جو سورشیں تھی، جو بغاوتیں تھیں، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے، یعنی جیو اسٹریٹجی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنا قرضہ معاف کروایا۔ 2008 میں ایکواڈور جیسے ایک چھوٹے سے ملک نے بھی اپنا قرضہ معاف کروایا آئی ایم ایف سے۔ بات انہوں نے یہ کی، بیانیہ انہوں نے یہ بنایا، پرسیپشن انہوں نے یہ بنائی کہ ایکسٹرنل شاکس ہماری اکانومی کو اتنے زیادہ لگ رہے ہیں، اور باقی جو پچھلا قرضہ تھا وہ ہم نے تو لیا نہیں ہے، وہ جن شرائط میں آپ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ ظالمانہ ہے، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ان شرائط کے تھرو کیا گیا۔ یہ ریٹورک، یہ بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا، آئی ایم ایف کو بیک فٹ پہ لے کے گئے، شروڈ ڈپلومیٹ سے، پاورفل، کلیور، وائز لوگ تھے، انہوں نے آئی ایم ایف کو بیک فٹ پہ کیا، اور اس کی وجہ سے اس چھوٹے سے ملک نے ایکسٹرنل اکنامک ٹرموائل کو ریزن بنا کے بغیر انٹرنیشنل لا یا بغیر آئی ایم ایف کی کسی شک کو انووک کیا اپنا قرضہ معاف کروایا۔ آئی ایم ایف کے اندر، آئی ایم ایف کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے، جو انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں، اس کے مطابق آپ کو یہ قانون، آئی ایم ایف کے جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ بہت ساری اس میں کلوز ایسے ہیں کہ ایک ملک اپنا قرضہ معاف کروا سکتے، لیکن ابھی تک جو میں نے 2 ایگزامپلز آپ کو دی، ان دونوں ایگزامپلز میں ان دونوں ملکوں کو ضرورت ہی نہیں پڑی انٹرنیشنل لا کی ان کو استعمال کرنے کی، انہوں نے صرف اپنا انٹرنل بیانیہ اتنا پاورفل بنایا اور پھر آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا۔ اگین اکانومی کی بنیاد پہ نہیں کیا،
ہارڈ کور اسٹریٹجی کی بنیاد پہ انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیل کیا, قرضہ معاف کروایا اور گریس اب اپنے پیروں پر کھڑے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, صرف 2014 کی ہے. ہاں ان کو دھمکیاں ملی, بالکل دھمکیاں ملی کہ آپ کو یورپ سے نکال دیا جائے گا, گریگزٹ ہو جائے گا, آپ کے اوپر سینکشنز مزید لگائیں گے, لیکن اس وقت دے اسٹوڈ فرم, پوری قوم کھڑی تھی. کچھ بھی نہیں کر سکے IMF, کچھ بھی نہیں کر سکی پوری ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ. پاکستان آن دی ادر ہینڈ, دنیا میں 7 نیوکلیئر پاورز ہیں جن میں سے ایک پاکستان ہے. دنیا کی طاقتور ترین فوج پاکستان کے پاس, دنیا کے بیسٹ مائنڈز پاکستان کے پاس, دنیا کی سب سے کرٹیکل جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ پاکستان کھڑا. اگر پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اب IMF کا قرضہ نہیں دینا, غور سے سنیے, ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ IMF, ورلڈ بینک کوئی ہو, ADB ہو, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ, ہم کسی کو سود نہیں دیں گے. آپ کی اصل رقم دیں گے, وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے, جب دے سکیں گے دیں گے. اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکویٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں, کئی طرح کی اسکیمیں ہیں. یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرضوں تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے, ان کو اس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلی. ایسی کوئی اسکیم ہمارے لیے بھی بناؤ. اور ایک سیدھی سی اسکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے, آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے, نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں, لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے قرضے واپس. دیں گے تو آرام سے دیں گے جب بھی ہوگا. قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر وہ مقروض جو ہے وہ کوئی سخت حالات کے اندر ہے تو اسے مہلت ملنی چاہیے, یہ نہیں کہ سر پر سوار ہو جائے قرض خواہ. اور یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے جب قرض لیا تھا تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا, 2 طرفہ معاہدہ تھا, ہم نے سود دینا تھا, طے کیا تھا, اب یونی لیٹرلی ہم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں. ہمارا 2 طرفہ معاہدہ ہوا امریکہ سے F-16 جو جہاز تھے ان کی سیل کا. ہم سے پیسے بھی لے لیے, جہاز نہیں دیے. کیوں صاحب؟ ہمارا ایک سینیٹر سامنے آ گیا اور اس نے ایک ترمیم پیش کی, پریسلر صاحب نے, اور چونکہ سینٹ نے منظور کر لیا, قانون بن گیا, ہمارے ہاتھ تو بن گئے, ہم کیسے دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے جہاز. نہ پیسے لوٹائے نہ جہاز دیے, بلکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے جہاز جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے کا کرایہ اور ڈیمریج بھی دیجیے ہمیں. یہ کیا, کون سے اخلاقی اصول سے یہ معاملہ ہوا؟ اگر آپ کی سینٹ یہ کر سکتی ہے تو ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ سود حرام ہے, مت دو. ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود حرام ہے, ہم نہیں دے سکتے, مجبور ہے, معذرت خواہ ہے, ہمارے ہاتھ بند گئے. ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا, پھر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے, ہم نہیں دے سکتے. کہ ہم نے اب IMF کا قرضہ نہیں دینا, اور جیو اکانومی کی بجائے جیو اسٹریٹجی کی نظر سے اس سارے ایشو کو دیکھے, ایک اسٹرانگ ایک پاورفل فورن پالیسی مرتب کرے, IMF سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹریٹ کرے, ڈیل کرے. کئی ہزار گنا پاورفل آرگیومنٹس ہمارے پاس موجود. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان IMF کا قرضہ معاف نہ کروا سکے. پاکستان کین لٹرلی فورس IMF کہ وہ پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دے, یعنی 5 سال کا ہمیں ٹائم دے دے, اس 5 سال میں ہم اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں. جس طرح پرانے دور میں جب ایک فوج نے ایک شہر پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا یا حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ حملہ کرنے سے پہلے اس شہر کو, اس قلعے کو سیل کر دیتے تھے, اس کے ارد گرد ایک سیج ہو جاتی تھی. اس ملک کے فائنانس ڈسٹرب ہو جاتا تھا, اس میں کموڈیٹیز نہیں جاتی تھی, وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا, اس میں پینے کا پانی کا بحران آ جاتا تھا, اس میں کھانے پینے کا بحران آ جاتا تھا. اس صورت میں اس شہر کے اندر کیوس اور انارکی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے باہر کی فوج پہ اس پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا آسان ہو جاتا. IMF کے جو قرضے ہیں وہ آج کل کے ماڈرن دور کی سیج ہے. ان کا مقصد کبھی بھی کسی ملک کو قرضے سے نکالنا نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس ملک کی فارن پالیسی کو, نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو, انٹرنل پالیسی کو انفلوئنس کر سکیں اور اپنے لارجر جیو پولیٹیکل نیریٹیوز کو اچیو کر سکیں. لہٰذا سب سے بڑا ڈیزاسٹر جب کوئی ملک کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اکانومی کی نظر سے IMF کو دیکھتا ہے.